بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مسجد اقصی مسلمانوں کی 3 اہم مساجد میں سے ہے اور قبلہ اول ہے۔ یہ مسجد اپنی ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتی ہے جس کا تعلق پیغمبروں کے مایوس ہونے اور قوموں کے عروج زوال سے ہے۔ اس مسجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تقریباً 1.5 سال تک رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے اور یوں لوگوں کو یہ پیغام ملا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ دین ابراہیمی کی ایک شکل ہے۔ واقعہ معراج بھی اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مسجد کتنی اہمیت کی حامل ہے، جہاں پر تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ یہ مسجد دنیا کی 3 بڑے مذاہب کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہے اور تمام انبیاء کرام کا مسکن بھی رہ چکی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرم۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان دونوں کی تعمیر میں کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، 40 سال۔ علماء کرام اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کروائی۔ اس کے بعد یہ مسجد مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام کا مسکن رہی۔ ابن ہاشم اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست وہاں قائم ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کے دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک عظیم اور اعلیٰ شان عبادت گاہ تیار کی جائے جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہو، لہٰذا آپ نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن آپ اپنے اس فانی زندگی میں اس تعمیر کا کام مکمل نہیں کر سکے اور بیت المقدس کی دیواریں کچھ ہی اونچائی تک پہنچی تھی کہ آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا ذمہ لیا اور آپ نے اپنے تخت نشین کے 2.5 سال بعد اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جمیل وقت پیغمبر تھے جن کے سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ چرند پرند جانور، جنات اور حیوانات سب ان کے تابع کر رکھے تھے، چنانچہ جنات بھی حکمت امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تعمیل فرماتے تھے اور بڑے بڑے کام منٹوں میں نپٹا دیا کرتے تھے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنات کو یہ کام جلدی کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے، 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو پہاڑوں سے نیچے لے کر آتے اور 1,00,000 افراد ان پتھروں کو تراشنے کا کام کرتے تھے، جبکہ جنات دور دراز کے کانوں سے یاقوت، زیورات، سونا، ہیرے جواہرات ڈھونڈ کر لایا کرتے۔ اس کی لمبائی 700، چوڑائی 455 گز تھی۔ مسجد میں کل 684 سائرون تھے اور 4,000 قندیل روشن ہوا کرتی تھی، جبکہ مسجد کی صفائی میں 700 افراد معمول تھے۔ بیت المقدس کے درمیان قدس زغرا کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشان موجود ہیں۔ مسجد اقصی وہ عظیم مسجد ہے جس میں ایک آدھ بھی ایسی جگہ موجود نہیں جس پر کسی پیغمبر نے نماز ادا نہ کی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد میں شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا جس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اس حجرے کے اندر تشریف لے جاتے اور اپنے اعضاء کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کئی دن اور ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے تھے جبکہ جنات اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے اور مسجد کی تعمیر کا کام ابھی بھی مکمل نہیں ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو، ورنہ یہ جنات مسجد کی تعمیر کا کام ادھورا چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کر لی گئی۔ ایک دن آپ اپنے شیشے والے حجرے میں عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ علیہ السلام اپنے اعضاء کے سہارے ایسے ہی کھڑے رہے جیسے کہ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ اپنی عبادت میں پوری طرح سے مشغول ہیں، اور آپ کے رعب دبدبے کی وجہ سے جنات اپنا کام کرتے رہے، کیونکہ پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی بھی خراب نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کو زمین کی مٹی کھا سکتی ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام
अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक वफात के कई साल बाद तक इस मुकाम पर खड़ा रहा, लेकिन आपके अज़ा को दीमक ने खाना शुरू कर दिया। आखिरकार जब दीमक बढ़ने लगी, जिस्म मुबारक जमीन की तरफ झुकने लगा और जिन्नात को ये इल्म हो गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है, लिहाजा जिन्नात वहाँ से इधर उधर पहाड़ों की तरफ भाग गए। लेकिन इस वक्त तक मस्जिद अक्सा की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका था। मस्जिद अक्सा की इस तामीर में तकरीबन 40 साल का तवील अरसा लगा। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह सबा में कुछ इस तरह बयान किया है। फिर जब हमने इन पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नों को इनकी मौत का इल्म न हुआ, मगर जमीन की दीमक इनके अज़ा खाती रही। और फिर सुलेमान जमीन पर आए तो जिन्नों पर इनकी हकीकत खुल गई, और अगर वो गैब जानते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला न होते। अपनी हजारों साल तारीख रखने वाली ये मस्जिद अब भी यरूशलेम में कायम है और दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, जिसमें एक वक्त में तकरीबन 5 लाख अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। आज इस मस्जिद का रुकबा तकरीबन 1,40,000 मरबा मीटर है। मस्जिद अक्सा दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब के लिए काफी अहमियत की हामिल है और इसे मस्जिद अक्सा के अलावा मुख्तलिफ नामों से भी जाना जाता है, जैसे बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद किबला, मस्जिद मरवानी, मस्जिद बुराक और दीवार बुराक भी इसका नाम है। न सिर्फ मुसलमान इस मस्जिद की तरफ शुरू में 17 माह तक रुख करके नमाजें अदा करते रहे, बल्कि इस मस्जिद में मेराज का वाक़या आपका पहला मुकाम थी, जहाँ पर सारी कायनात की रहमतें इस रात में नाजिल हुई थी। कुरान मजीद में भी इस मस्जिद का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है और कदर क़यामत के मुतालिक हालात और वाक़यात में भी हमें इस मस्जिद का वाज़ेह किरदार नजर आता है। और ये मस्जिद दुनिया के इख्तिताम के मुख्तलिफ अहम और काफी फैसला कुन है। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से मस्जिद अक्सा और उसकी तामीर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन रही होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मैं आपको नई वीडियो के साथ मिलूंगी इंशाअल्लाह।